اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی طلاب خوش و حرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مئی مہینے کی 5 تاریخ 2020 عیسوی میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اعوان، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول مقدم محلہ دردپورہ، آج کا ایک اہم سبق دوستی کے عنوان سے لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 5ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کی جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے دوستی۔ عزیز طلاب، آج کا سبق جو ہم دوستی کے عنوان سے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سبق میقات اول کے نصاب میں یعنی کہ T1 کے سیلبس میں شامل ہے۔ تو عزیز طلاب، اب آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو صفحہ نمبر جو ہے 33 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند یعنی بلند خوانی سے میرے ساتھ یہ سبق جو ہے دوستی کے عنوان سے یہ پہلے دو اس کے پیراگراف جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ دوست جو ہے ایک بالکل سادہ اور عام فہم لفظ ہے۔ یہ تو عام طور آپ نے سنا ہی ہوگا، ہے نا؟ یہ بہت ہی میٹھا اور پیارا لفظ ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنے معمولی ساتھی یا دوست جو ہے یا یار جو ہوتا ہے اس کو دوست کہہ کر پکارتا ہے نا، معمولی سے یار کو بھی، اور اسے اپنا دوست سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقی دوست جو ہیں دنیا میں بہت کم ہیں، ہے نا؟ حقیقی دوست جو ہیں دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دراصل دوست وہ ہوتا ہے جو وقت پر کام آئے، یعنی کہ جو مصیبت میں کام آئے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ مصیبت کے وقت نام نہاد دوست جو ہوتے ہیں، جو صرف نام کے دوست ہوتے ہیں، وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح آج سے ذہن نشین کریں گے، ذہن میں رکھیں گے کہ آپ اسی کے ساتھ دوستی لگائیں گے، ہے نا؟ آپ اپنے ایک ایسے دوست کا انتخاب کریں گے جو ہر لحاظ سے ایک اصلی اور مخلص دوست کہلانے کا مستحق ہو۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے اپنے سبق کی طرف جس کا عنوان ہے دوستی۔ تو اس سبق کے حاشی پر، اس کتاب کے حاشی پر کچھ یعنی کہ اس کے اوپر بارڈر پر حاشی پر جہاں پر میں نے قلم رکھا ہوا ہے، یہاں پر کچھ محاورے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے پھولے نہ سمانا۔ پھولے نہ سمانا کا معنی ہے بہت خوش ہونا۔ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ پھولے نہ سمانا کا معنی ہے بہت خوش ہونا، انتہائی خوش ہونا یا بے حد خوش ہونا۔ دوسرا محاورہ ایک جان دو کالب۔ ایک جان دو کالب کا مطلب ہے گہرے دوست، گہرے دوست، ایک جان دو جسم، ایک جان دو جسم یا گہرے دوست۔ اور تیسرا لفظ ہے تفریح۔ تفریح کا معنی ہوتا ہے سیر سپاٹا، خواہ خوری۔ اور پھر چوتھا لفظ ہے صحت افزا۔ صحت افزا کا معنی ہوا صحت بخش، ہے نا؟ جو صحت کے لیے اچھا ہو، جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو، جو صحت بخش ہو، جس سے صحت کو فائدہ ہو۔ تو پیارے بچوں، اب ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ تو یہ جو سبق دوستی ہے، اس میں بھی دو دوستوں کی کہانی ہے۔ ایک دوست کا نام ہے احمد اور دوسرے کا نام ہے ندیم۔ جب ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے تو ہم آگے پڑھیں گے سبق میں۔ تو ایک دوست جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان ہی بچاتا ہے اور دوسرے دوست کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ دوسرا دوست جو ہے اس کی مصیبت میں اس کے کام نہیں آتا ہے۔ تو اس کا ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دوست جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں اور وہ کسی خوش نصیب کو ہی ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے دوست کا انتخاب کریں جو ہر لحاظ سے اصلی دوست ہو اور مخلص دوست ہو اور حقیقی دوست ہو۔ تو پیارے بچوں، احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے گھر پاس تھے۔ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے۔ پڑھائی ہو یا کھیل کود، دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ گرمی کے دن تھے۔ اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لیں۔ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کا ماحصل معنی اور مفاہیم اور مشکل الفاظ کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد اور ندیم جو تھے، یہ دو لڑکے تھے، یہ بچپن کے دوست تھے، یعنی کہ بچپن سے ہی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ کچھ لفظ جو ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے نیچے ایک لائن ڈالی ہوئی ہے، لکیر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، احمد اور ندیم دو دوست تھے،
ایک کا نام تھا احمد اور دوسری کا ندیم. یہ جو تھے بچپن کے دوست تھے, بچپن سے ان کی دوستی تھی. دونوں ہم جماعت تھے. ہم جماعت کا مطلب ایک ہی کلاس, دونوں جو تھے وہ ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے. ایک ہی ہم جماعت کا مطلب ہوتا ہے ایک کلاس. اگر احمد جو ہے 5th میں پڑھتا تھا تو ندیم بھی 5th میں, اگر ندیم 5th میں تو احمد بھی 5ویں میں پڑھتا تھا, اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے, اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے, چاہے پرائمری اسکول تھا یا مڈل اسکول تھا, دونوں ایک ہی میں پڑھتے تھے. دونوں کے گھر پاس پاس تھے. یہ پاس پاس جو ہے لفظ, یہ بھی میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے, اس کے نیچے بھی لائن ڈال لی ہوا ہے. پاس پاس کا مطلب ہے قریب تھے, ہمسائے تھے یہ آپس میں, ان کے گھر نزدیک تھے. اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے. اسکول جب جاتے تھے تو ایک ساتھ جاتے تھے. پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. چاہے جب اسکول جاتے تھے صبح کے وقت, یعنی کہ گھر سے اسکول کی طرف نکلتے تھے تو ایک ساتھ جاتے تھے, جب اسکول سے واپس آتے تو ایک ساتھ آتے. پڑھائی ہو یا کھیل کود, چاہے پڑھنا لکھنا ہو یا کھیل کود کھیلنا ہو, تو یہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. جس طرح دو بھائی جو ہیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی. وقت جو ہے یہ گزرتا رہتا ہے نا, وقت تو ایک جگہ نہیں رہتا ہے نا, تو وقت جو ہے یہ بڑھتا ہے آگے. تو جب وقت گزرتا گیا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ گہری ہوتی گئی, اس میں پختگی آتی گئی, مضبوط ہوتی گئی. گرمی کے دن تھے, اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا, یعنی کہ گرمی کے دن تھے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جون جولائی کا مہینہ تھا. اسکول میں یہ طے ہوا اسکول میں کہ فلاں دن ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں, جس اسکول میں یہ پڑھتے تھے اس اسکول میں یہ طے ہوا کہ فلاں دن ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں وہ ایکسکرشن یا پکنک کو جائیں گے. بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. جب بچوں کو یہ اطلاع ملی, یہ خبر ملی کہ ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں فلاں دن ایکسکرشن کو جا رہے ہیں, پکنک کو جا رہے ہیں, تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے, بہت خوش ہوئے, بے حد خوش ہوئے. جس طرح ہم بھی خوش ہوتے ہیں, آپ بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں دن ہم ایکسکرشن جا رہے ہیں. پکنک کی تیاری زور و شور سے شروع ہوئی. اس پکنک کی تیاری, اس ایکسکرشن کی تیاری جو تھی یہ بڑے زور شور سے شروع ہوئی. جس دن انہوں نے یہ خبر سنی, ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں دن ایکسکرشن جانا ہے, تو اسی دن سے انہوں نے یہ تیاریاں جو تھی اس کی شروع کر دیں. کسی کو کپڑے لانے تھے, کسی کو وردی دھونی تھی, کسی کو جوتے, کسی کو کوئی اور جو چیز لانی تھی, انہوں نے اس پکنک کی تیاریاں شروع کر دی. لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی. تمام لڑکوں نے مل کر الگ الگ ٹولیاں بنا لی. احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک الگ ٹولی بنا لی. یہ جو دوست تھے احمد اور ندیم, یہ بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی اپنی ایک ٹولی اور ایک گروپ بنا لی. ٹولی کا مطلب ہوتا ہے گروپ, جماعت بنا لی. انہوں نے بھی اپنی ایک ٹولی بنا لی, جماعت اور گروپ بنا لی. پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا. پھر یہ طے ہوا, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, یہ فیصلہ ہوا کہ کون جو ہے اس گروپ میں کون لڑکا جو ہے اپنے اپنے گھر سے کیا کیا پکوان یا کیا کھانے جو ہیں وہ بنا کر لائے گا. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں, یعنی کہ ایک چاول پکا کر کون لائے گا, ایک قسم کی سبزی بنا کر کون لائے گا, دوسری قسم کی سبزی بنا کر کون لائے گا. یہ مختلف قسم کے پکوان جو ہیں, مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ کون گھر سے بنا کر لائے گا. تو پیارے بچوں, آج ہم نے سبق دوستی کے پہلے عنوان, یہ جو سبق دوستی ہے, سبق دوستی کے عنوان سے جو ہم نے سبق پڑھا, اس کے پہلے دو پیراگراف پڑھے, اور ان 2 پیراگراف کا ماحصل اور خلاصہ جو ہے, مفاہیم جو ہے, مطلب جو ہے, اس سے بھی آگاہی حاصل کی. اور مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق جو ہے آپ سبھی طلاب کو, آپ سبھی بچوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا, اور آپ اس سبق کو گھر میں اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے. تو آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ.